اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب استعاذہ اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے، مجلس نمبر 15، صفحہ نمبر 83۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں، انہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی وقت سوجھ آ جاتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ پچھلی رات ہم نے ارکان استعاذہ میں سے دوسرے رکن کے بارے میں کچھ بیان کیا۔ آج رات بھی ہم ابلیسی وسوسوں کے مقابل میں تذکر کے کچھ دیگر معنی کا ذکر کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث پاک مروی ہے جس کی صحت پر مسلمانوں کے تمام مکتبہ فکر متفق ہیں اور سب نے اسے نقل کیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ہدایت والے امور، گمراہ کن امور اور ہدایت اور گمراہی کے درمیانی امور۔ یقینی طور پر اچھی چیزیں ہدایت والے امور۔ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں انسان کے دل میں جتنے بھی خیالات آتے ہیں انہی 3 صورتوں میں منحصر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کام ایسا ہو کہ اس کی خوبی اور اچھائی بالکل روشن ہو اور وہ سراسر خیر ہو تو اس کے بارے میں پاکیزہ اور رحمانی خیالات دل میں پیدا ہوں گے اور ایک روحانی تقاضا اس کی انجام دہی کا ذہن میں ابھرے گا۔ اگر اس طرح کا خیال کسی کام کے بارے میں آپ کے دل میں آئے جس کے مکمل طور پر خیر کے ہونے کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہو اور ذرا سا بھی شائبہ یا شبہ کا اس میں نہ ہو تو پورے عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ اسے انجام دیں۔ ایسے اعمال واجبات کی ذیل میں آتے ہیں۔ قطعی طور پر برے کام، گمراہ کن امور۔ اگر آپ کے دل میں کسی ایسے کام کا خیال ہے جس کے شیطانی ہونے کا آپ کو یقین ہو اور اس کے سراسر شر ہونے میں کسی قسم کے شبہ کی گنجائش آپ کے ذہن میں نہ ہو تو انگیخت کے باوجود آپ تذکر کے فیض سے اسے کرنے کا ارادہ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے شناسائی کی وجہ سے اسے گمراہی سمجھتے ہوئے اس کے خیال کو رد کر دیں گے۔ شبہ کے مقامات، ہدایت اور گمراہی کے درمیانی امور۔ تیسری قسم میں وہ خیالات ہیں جن کے بارے میں انسان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ رحمانی ہیں یا شیطانی۔ بہت سے ایسے مباحات ہیں جن کے متعلق ہمیں علم نہیں ہوتا کہ کہاں سے اور کیسے ہمارے دل میں آئے۔ ایسے مواقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ لوگ جو کامل تقوی کا مرتبہ پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور معزز و مقرب ہیں اور ایسے روشن ضمیر ہیں کہ تقوی کے نور کا پورا احساس رکھتے ہیں، خود بخود سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی کام اچھا ہے یا برا۔ ان کی بصیرت اتنی قوی ہوتی ہے کہ پوری وضاحت سے کسی امر کے رحمانی یا شیطانی ہونے کا ادراک کر لیتے ہیں، لیکن ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے اور وہ انگلیوں پر شمار ہو سکتے ہیں۔ احتیاط ضامن نجات ہے، اور اکثر لوگ جو اس حد کمال تک نہیں پہنچ سکے اور تقوی کے نچلے درجے پر فائز ہیں وہ بھی تذکر کے فیض سے تاوقت کہ انہیں کسی کام کے رحمانی ہونے کے بارے میں پورا یقین نہ ہو جائے وہ اسے کرنے کا خیال دل میں نہیں لاتے، خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی جاذب نظر ہو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسی خرابی موجود ہو جس سے اس کے ایمان کو کوئی خطرہ پہنچے اور وہ خطرے سے دوچار ہو جائے۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ جب تمہیں کسی امر کے رحمانی اور حلال ہونے میں شبہ ہو تو اس پر عمل کرنے سے توقف کرو۔ جس لقمے پر تمہیں حرام ہونے کا شک ہو، یقین ہو، اطمینان حاصل ہونے تک اسے کھانے سے باز رہو۔ کسوٹی۔ شرع مقدس میں امور دنیا کے بارے میں حیرت و تردد کے ازالے اور اچھے برے کی پرکھ کے لیے ائمہ ہدیٰ کے ارشادات وارد ہیں جن کا اہل تقوی تک پہنچنا ضروری ہے تاکہ وہ ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی عاقبت سنوار سکیں۔ ان مقدس ہستیوں کا مقرر فرمودہ معیار یہ ہے: ہر وہ عمل جو انسان کے نفس کی خواہش کے مطابق ہوگا شیطانی ہوگا
اور جو اس کے میلان کے خلاف ہوگا رحمانی ہوگا۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ نفس کا میلان ان کی طرف ہوتا ہے، مثلاً ایک سفر درپیش ہے جو اس کے نفس کے میلان کے خلاف نہیں، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس میں خدا کی رضا ہے یا شیطان کی، اور بعض اوقات تو یہ سفر غیر معمولی طور پر اسے اچھا لگتا ہے۔ جب یہ صورت ہو تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس عمل کا محرک کوئی ناپاک شیطانی خیال ہے، جس کا مقصد اسے اس سفر کے ذریعے کسی فعل حرام میں مبتلا کرنا ہے یا کم از کم کسی فعل واجب سے محروم کرنا ہے۔ لیکن جب آپ محسوس کریں کہ آپ کا نفس اس کی طرف مائل نہیں، تو جان لیجئے کہ وہ ضرور رحمانی ہے اور آپ کو چاہیے کہ اسے کر گزرے، کیونکہ وہ خیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مخفی نہ رہے کہ یہ معیار ہر شخص کے لیے نہیں، کیونکہ اکثر لوگ ہوس پرستی کی طرف میلان رکھتے ہیں اور ان حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ استخارہ تردد میں رہنمائی کرتا ہے۔ روایات میں آیا کہ جب آپ دوراہے پر ہوں اور نہ جانتے ہوں کہ کون سا راستہ رحمانی اور کون سا شیطانی، تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنے سے درست راہ مل جاتی ہے۔ استخارہ یا طلب خیر من اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا کہ اے اللہ، میں حیران ہوں، نہیں جانتا کہ اس کام میں تیری رضا ہے یا نہیں، اپنے فضل و کرم سے مجھ پر اپنی رضا روشن فرما۔ لیکن یہ صورتحال ضروری طور پر دعا کو مستلزم ہے، کیونکہ استخارہ حقیقت میں دعا ہی ہے۔ بعض لوگ استخارے کو غلط سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں نے خود میں ایک بری عادت پیدا کر لی ہے، وہ استخارہ مالی منفعت کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ یہ استخارہ تو نہ ہوا، کیونکہ استخارہ تو جیسے عرض کیا گیا ایک دعا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی جاتی ہے، جس میں اس کی رضا ہو۔ قبر مقدس نبی پر جناب امام حسین علیہ السلام کا استخارہ۔ جناب ابی عبداللہ الحسین نبی کی قبر مطہر پر حاضر ہوئے اور بہت رو کر اللہ تعالیٰ سے یوں التجا کی، پروردگار، آپ گواہ ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چاہتا ہوں، اس بارے میں آپ مجھ پر اپنی رضا روشن فرمائیں۔ اور پھر نبی نے آپ کو اللہ کی رضا سے مطلع فرمایا کہ کربلا کو جائیں۔ بہتر یہ کہ ضمن میں آپ اپنے آقا و مولا جناب امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کی اقتداء کریں۔ آپ کی دعا کو جو صحیفہ سجادیہ میں ہے پڑھیے۔ عرض کرتے ہیں، پروردگار، جب کبھی میرا دل دو خیالوں میں مبتلا ہو، ایک خیال ایسے کام کا ہو جس میں آپ کی رضا ہو، جبکہ دوسرا ایسے کام کے لیے جو آپ کے غضب کا مورد ہو اور شیطان کی اس میں رضا ہو، تو اے اللہ میرے ارادے کو اپنی رضا کے مطابق بنا دیں۔ کتاب صحیفہ سجادیہ۔ استخارہ تزویع یا قرآن مجید سے۔ اگر دعا سے آپ کی حیرت و تردد دور ہو گیا فبیہا، ورنہ جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ آپ مجاز ہیں کہ تسبیح یا قرآن مجید سے اپنا تردد رفع کریں، لیکن اس کی دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو حالت دعا میں ہونا چاہیے، یعنی اس کیفیت میں کہ اے پروردگار، اپنے کلام پاک کی برکت سے مجھے ورطہ حیرت و تردد سے نجات عطا فرما۔ اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیات کو سمجھ سکتے ہوں اور ان سے اپنے موضوع کے بارے میں صحیح مطلب اخذ کر سکتے ہوں۔ حکایت عجیب دربارہ استخارہ۔ اصفہان میں ایک بڑا آدمی خسرہ کے مرض میں مبتلا ہوا۔ علاج کے بعد پرہیز یہ تجویز ہوا کہ بالخصوص پرخوری سے باز رہے، ورنہ مرض واپس آ سکتا ہے۔ اسی دوران میں اصفہان کے ایک بڑے عالم نے اس کے خاندان کی دعوت کی۔ جب دسترخوان پر انواع و اقسام کے رنگین اور لذیذ کھانے چنے گئے تو یہ حضرت گو میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ اگر کھاتے ہیں تو پرہیز ٹوٹتا ہے اور یقینی ضرر کا خدشہ ہے، اگر نہیں کھاتے تو خود پر بھی ناگوار ہے اور صاحب خانہ کو بھی ناگوار گزرے گا۔ آخر کار اس نے کھانے کے بارے میں قرآن مجید سے استخارہ کیا۔ سورہ نحل کی 69ویں آیت نکلی، جو شہد کی مکھی کی طرف وحی تکوینی کے طور پر آئی ہے کہ سب پھل کھا اور خوب شہد تیار کر۔ بس پھر کیا تھا، ان صاحب نے آستینیں چڑھا لیں، ایک زمانے سے پرہیز سے تو تھے ہی، اتنا کھایا کہ اگلی پچھلی سب کسریں پوری کر دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ الفاظ قرآن کی غلط فہمی کی وجہ سے بار پرہیزی کی بھینٹ چڑھ گئے۔
مجلس دعوت مجلس تعزیت میں بدل گئی اور آپ کی بجائے آپ کا جنازہ اس گھر سے نکلا۔ اس کے بعد استخارہ کے بارے میں گفتگو ہوئی تو ایک عالم نے فرمایا، اس آیہ مبارکہ کا روئے سخن شہد کی مکھی کی طرف ہے۔ اگر یہ حضرت مرحوم بھی ہر کھانے سے اتنا سا ہی لیتے جتنا شہد کی مکھی ہر پھول یا پھل سے لیتی ہے اور تھوڑا کھاتے تو ہرگز کوئی ضرر نہ اٹھاتے۔ یہ حکایت بیان کرنے سے غرض یہ کہ قرآن سے استخارہ کرنا اور اس سے صحیح مطلب اخذ کرنا آسان نہیں، ہاں اگر صحیح کیفیت دعا میں ہوں اور قرآن پاک کی آیات سے استفادہ مفہوم کی صلاحیت موجود ہے تو کوئی حرج نہیں۔ قرآن استخارے کے لیے نہیں نازل ہوا، قرآن پاک استخارے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی معرفت عطا کرنے اور بندگی کی رسم و راہ اور آداب انسانیت سکھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس کے نزول مبارک کی غرض ہمیں یہ بتانا نہیں کہ کسی دنیاوی معاملے میں ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان، یا مثلاً یہ کہ کیا گھر کا حوض تبدیل کرنا ہمارے لیے سود مند ہوگا یا برعکس۔ یہ استخارہ نہیں، فعال ہے۔ امور کے خیر و شر کی جانچ کے لیے جو معیار ہمیں دیا گیا ہے اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی ہر وہ امر جو آپ کے نفس پر گرا ہو خیر ہے اور رحمانی ہے، خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے سے زیادہ زیر بار نہیں ہوتا۔ ہم بہرحال مذکورہ بالا دو شرطوں کی پابندی کے ساتھ استخارے کے منکر نہیں ہیں۔ نماز کی تعقیبات میں بار الہ مجھے اپنے فضل و کرم سے ہدایت فرما، نہ صرف حصول ثواب کے ارادے سے پڑھیں بلکہ اس کی عبارت اور معنی سے جدا ہو کر بھی اس کا ورد کریں کہ خدایا مجھے ہلاکت و ضلالت سے محفوظ رکھ، اے اللہ میرے دل کو خیالات شر کی بے روی سے اپنی پناہ میں رکھ۔ قرآن سے فعال لینا درست نہیں۔ قرآن پاک سے ایسے استخارہ جات اور فعال گیری جو آئندہ حالات کی پیش بینی کے لیے ہوں جائز نہیں۔ مثلاً ماں اپنی بیٹی کو بیاہنا چاہتی ہے اور وہ یہ جاننے کے لیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا استخارہ کرتی ہے، یا اس مقصد کے لیے کسی بزرگ کے پاس جاتی ہے جو اس کا انجام برا بتاتا ہے اور اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری جگہ جاتی ہے، وہ عامل صاحب اس شادی کو مبارک اور خوش انجام بتاتے ہیں تو وہ دل میں الجھ جاتی ہے کہ خدایا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی چیز اچھی اور خوش انجام بھی ہو اور بری اور بد انجام بھی۔ لہٰذا سب سے پہلے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کس جواز کی بنا پر یہ کام کر کے یہ درد سر خریدا۔ اسے شرع مقدس کے احکام کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ استخارے کے بارے میں تصنیفات: خواص بحور علوم آل محمد علیہ السلام علامہ مجلسی نے ایک مستقل کتاب مفاتیح الغیب کے نام سے تالیف کی، جس میں انہوں نے استخارے کے متعلق وارد شدہ تمام روایات کو جمع کیا ہے۔ اس موضوع پر دوسرے علماء نے بھی رسالے تحریر کیے ہیں لیکن لوگوں کی اکثریت حقیقت سے بے خبر ہے۔ علامہ مرحوم نے مذکورہ بالا کتاب کے شروع میں استخارے کی خوبی اور ضرورت کے بارے میں چند روایات نقل کر کے تمام امور میں اللہ تعالیٰ سے خیر و صلاح طلب کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ استخارے کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1، ہر اس کام میں جس کا آپ ارادہ کریں اللہ تعالیٰ سے وسیلہ پکڑیں اور اس سے اس امر میں خیر طلب کریں اور بعد میں جو کچھ بھی اس کا انجام ہو اس سے راضی برضا رہیں اور سمجھ لیں کہ خیر و صلاح اسی میں ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے طلب خیر کرنے کے بعد اپنے دل کی طرف متوجہ رہیں اور جیسا وہ چاہے ویسا کریں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے طلب خیر کے بعد کسی مومن سے مشورہ کریں اور جیسا وہ کہے ویسا عمل کریں۔ نمبر 4، استخارہ قرآن سے یا تسبیح سے یا پرچیوں سے یا گولیوں سے کریں۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں بہت سی احادیث پہلی قسم کے استخارے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور بہت سے علماء کرام مثلاً شیخ مفید، محقق طوسی اور ابن ادریس کو قسم چہارم میں تعامل ہے، لیکن چونکہ احادیث ہر 4 قسم کے بارے میں وارد ہیں لہٰذا کسی سے بھی انکار ممکن نہیں۔ بہرحال استخارہ کی پہلی 3 صورتیں بہترین ہیں جو کہ ہمارے زمانے میں تقریباً متروک ہو چکی ہیں۔ بہت سے نوجوان مدرسی امتحانات کے زمانے میں آتے ہیں کہ جناب ذرا استخارہ دیکھیے کہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں۔ ہم مختصراً شرع مقدس کے دستور کا اس
بارے میں ذکر کرتے ہیں، آپ برائے کرم دوسروں تک ہمارے یہ الفاظ پہنچا دیجئے کہ اس غلط روش کو چھوڑ دیں اور دین سلیم کو خرافات سے آلودہ نہ کریں۔ استخارے کے بارے میں واضح تاکیدات۔ استخارہ ان موضوعات میں سے ہے جن کے بارے میں مسلمانوں کے تمام مکتبہ فکر کی روایات کے مطابق نبی سے بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ کے ارشاد کے مطابق کسی بھی چھوٹے یا بڑے کام میں سے ترک نہ کرنا چاہیے۔ امیر المومنین جناب علی علیہ السلام کا فرمان ہے، یمن کے سفر میں جس پر میں نبی علیہ السلام کے حکم پر روانہ ہوا تھا، حضور علیہ السلام کے دیگر ارشادات میں ایک یہ تھا کہ اے علی، اس سفر کے دوران کسی مقام پر بھی استخارہ ترک نہ کرنا۔ استخارہ کرنے والا پریشان نہیں ہوتا اور نہ ہی دوسروں سے مشورہ کر لینے والا پچھتاتا ہے۔ ہر امام نے دوسرے امام کو استخارہ کی اتنی ہی تاکید فرمائی ہے جتنی قرأت قرآن کی۔ یہ استخارہ جس کی اتنی تاکید وارد ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح کے دانوں کا طاق جفت دیکھ لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سے طلب خیر ہے۔ ہر کام جو آپ کریں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خیر و رضا طلب کریں۔ پھر استخارے کی کیفیت، اس کا طریقہ اور اس کی دعا کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک یہ کہ جزوی کام میں 7 مرتبہ استغفر اللہ برحمتی خیرت فی عافیت کہیں، جبکہ ضروری امور مثلاً سفر، معاملہ یا جراحی وغیرہ میں یہی الفاظ 101 بار کہیں، اور اگر یہ الفاظ سجدے کی حالت میں کہے جائیں تو بہت بہتر، اور اگر وہ سجدہ نماز نافلہ کا یا نافلہ نماز صبح کا ہو تو کیا کہنے ہیں۔ دعا کی یہ بہترین کیفیت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سید الساجدین جناب امام زین العابدین علیہ السلام جزوی امور میں 10 مرتبہ اور ضروری امور مثلاً سفر، عمرہ وغیرہ کے موقع پر یہی الفاظ 200 مرتبہ فرماتے تھے۔ الغرض بہت تاکید اس امر کی وارد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے انسان طلب خیر سجدے کی حالت میں کرے، جو اللہ تعالیٰ سے اس کے قرب کا وقت ہوتا ہے۔ اب اگر انسان یہی رویہ اختیار کرے اور اس میں متردد نہ ہو تو اس کے ہاتھوں میں ہونے والا ہر کام خیر و برکت کا حامل ہوگا، اور اگر اسے تردد و حیرت حق ہو تو اسے رفع کرنے کے لیے شرح اطہر میں جو طریقے وارد ہوئے ان کا مطالعہ کریں۔ رفع حیرت کے لیے مشورہ۔ سب سے بہتر وہ مشورہ ہے جو نص قرآن مجید کے مطابق ہو، اور ہر وہ شخص نہیں بلکہ اس شخص سے کیا جائے جو نمبر 1 عاقل، زیرک اور دور اندیش ہو۔ بنابراین بیوقوف آدمی سے مشورہ جائز نہیں۔ نمبر 2 دیندار اور متقی ہو۔ بے دین یا دین سے بے پرواہ شخص سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے خیانت کرتا ہو، آپ کے ساتھ کب دیانت برت سکتا ہے۔ نمبر 3 آپ کا محب دوست اور خیر خواہ ہو۔ ایسے انسان سے جو آپ کا دشمن ہو اور آپ کا خیر خواہ نہ ہو، مشورہ سے گریز کریں۔ نمبر 4 آپ کا رازدار ہو اور اسے دوسروں پر فاش نہ کرے۔ اگر کسی شخص میں یہ 4 صفاتیں ہوں تو اس سے مشورہ ضرور کیجیے۔ وہ خدا جس سے آپ نے طلب خیر کیا ہے، اس شخص کی زبان سے آپ کو اس امر کی خیر و صلاح کے بارے میں مطلع فرمائے گا۔ ائمہ علیہم السلام مشورہ کرتے تھے۔ علامہ مجلسی نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، میرے والد بزرگوار جناب موسیٰ بن جعفر صادق باوجود اس کے کہ خود عاقل ترین زمانہ تھے، کبھی اپنے غلام سے بھی مشورہ فرماتے تھے۔ مثلاً کسی امر کا ارادہ فرماتے تو اپنے خیر اندیش غلام سے مشورہ فرماتے، اور اگر اس کام میں مصلحت ہوتی تو اسے انجام دیتے۔ آپ سے ایک دفعہ کہا گیا کہ آپ امام زمانہ ہو کر ایک غلام سے مشورہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ امام زمانہ ہونے کی حیثیت میں آپ کو ہر چیز کا ہر شخص سے زیادہ واقف ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، تم کیا جانو؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ میری خیر و صلاح کو اس کی زبان پر جاری فرما دے؟ لہٰذا جن امور میں انسان مطرود و متحر ہو، ان میں سے حسب رویہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ طاہرین معصومین اور حسب فرمودات صریح قرآن مجید عمل کرنا چاہیے۔ استخارہ ذات رقاب، پرچیوں سے استخارہ۔ اگر کسی وقت مشورہ میسر
نہ ہو یا میسر تو ہو لیکن باہم معرض ہو۔ آپ نے 4 شرطوں کے حامل ایک شخص سے مشورہ کیا تو اس نے آپ کے ارادے سے موافقت کی، لیکن دوسرے برابر کے سکا شخص نے مخالفت کی، تو اس صورت میں رفع حیرت و تردد کے لیے آپ کو اس ترکیب پر عمل کرنا چاہیے: 6 پرچیاں لیں اور ہر ایک پرچی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھیں، پھر ان میں سے 3 پر عبارت کے نیچے افعل اور باقی 3 پر اسی جگہ لا تفعل تحریر کریں۔ ان 6 عدد پرچیوں کو مصلاح نماز کے نیچے رکھیں اور 2 رکعت نماز استخارہ پڑھیں۔ سلام کے بعد یا آخری سجدے کے بعد سجدے میں جائیں اور 100 مرتبہ استغفر اللہ برحمتی خیر فی عافیتی کہیں، پھر فارغ ہو کر پرچیوں کو باہم گڈمٹ کر دیں اور ایک ایک کر کے پرچی کو اٹھائیں۔ اگر 3 پر یکے بعد دیگرے افعل نکلے تو بہت اچھا ہے، مگر اگر 3 پر متواتر لا تفعل نکلے تو بہت برا ہے، اور اگر کچھ پر افعل اور کچھ پر لا تفعل ہو تو 5 پرچیاں نکالیں۔ اگر 3 پر افعل ہو اور 2 پر لا تفعل ہو تو اچھا ہے، اس کام کو کر لیں، اور اگر 3 پر لا تفعل نکلے اور 2 پر افعل تو برا ہے، اس کو نہ کریں۔ پرچیاں بہرحال بالکل ہم رنگ اور مشابہ ہونی چاہیے، اور اگر دعا و نماز وغیرہ کی فرصت نہ ہو تو فہم آیات اور ان کی مقصد استخارہ کے ساتھ تطبیق کی صلاحیت کی صورت میں قرآن مجید سے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ شیخ طوسی نے تہذیب میں روایت کی ہے کہ یسع بن عبداللہ قمی نے ایک دن جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں یوں عرض گزار ہوئے: میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں لیکن میری رائے اثبات یا نفی میں 2 ٹوک انداز میں قائم نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا: جب نماز کے ارادے سے قیام کرے تو دیکھ دل میں کیا بات آئی ہے، اس پر عمل کر، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب شیطان انسان سے دور ہوتا ہے، یا اس وقت قرآن مجید کھول اور اس کے مطابق عمل کر۔ دوسروں کے لیے استخارہ، یہ جو ہمارے زمانے کی رسم ہو گئی کہ قرآن مجید کے اوپر نیک یا بد لکھ دیا جاتا ہے یا کسی عالم کے پاس استخارے کے لیے جاتے ہیں۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نمونے کے طور پر کوئی ایسی روایت موجود نہیں کہ کبھی کوئی شیعہ امام کی خدمت میں استخارے کی غرض سے آیا ہو، یا اس کام کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بعض فقہا دوسروں کے لیے استخارہ کرنے میں اشکال دیکھتے ہیں، لیکن مجلسی مرحوم اور کچھ دوسرے علماء علام ایسے افراد کے لیے جو خود دعا و استخارہ وغیرہ نہیں کر سکتے ہوں، وکیل کے طور پر ایک مومن کو دوسرے مومن کی خواہش کے احترام میں قرآن مجید کھولنے کی اجازت کے قائل ہیں، بشرط کہ قرآن کھولنے والا صحیح حالت دعا میں ہو اور قرآنی آیات شریفہ کا معنی سمجھتا ہو۔ بہت سے فقہا قرآن سے استخارے کو جائز نہیں سمجھتے۔ اگر آپ کو کسی امر کے ارادے میں حیرت و تردد لاحق نہ ہو تو استخارے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے توکل پر اس کو کر ڈالنا چاہیے۔ جب ارادہ کر لیے تو اللہ پر توکل کر کے اس کام کو کر ڈالیے، لیکن اگر تردد موجود ہو تو اس طرح سے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، یہ الہام و القاء یا مشورہ یا پرچیوں کے فیصلے یا پھر قرآن مجید سے بشرط کہ کیفیت دعا اور فہم آیات کی صلاحیت ہو یا تسبیح کے ذریعے استخارہ کرنا جائز ہے۔ جس نقطے پر ہم نے زور دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب خیر ہے، اور وہی حقیقت استخارہ بھی ہے۔ رکن سوم توکل، مجلس نمبر 16۔ توکل توحید افعالی کا لازمی جز۔ توکل کا موضوع دین مقدس سے اسلام کے اہم موضوعات میں سے ہے، کیونکہ حقیقت توحید یعنی توحید افعالی کا لازمہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ بالفاظ دیگر مسلمان وہ ہے جو نفع کے حصول اور ضرر کے دفع کرنے میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، اور یہی معنی و مفہوم لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہنا جنت کے دروازے کی چابی ہے اور توحید افعالی ہے، یعنی انسان اس بات کا یقین کر لے کہ وہ کوئی آزاد حیثیت نہیں رکھتا، اور وہ مشیت ایزدی کے مقابلے میں اس کی اپنی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسے چاہیے کہ مسبب الاسباب یعنی
سبب ساز ہستی کے وجود کو مانے، کن کے اثر سے مخلوقات کے وجود میں آنے کا سبب پہچانے اور اس اثر کو یعنی کائنات کے وجود کو اس مسبب حقیقی کی قدرت کا کرشمہ سمجھے اور خود بخود از خود وجود میں آئی ہوئی چیز نہ جانے۔ اسباب کی پیروی اللہ کے بھروسے پر۔ اسباب دنیا کے حصول کی کوشش انسان ضرور کرے، لیکن مسبب الاسباب جل شانہ پر توکل کے ساتھ کرے۔ نفع کے حصول اور ضرر کے دافع کے لیے خواہ دینی ہو یا دنیاوی، اس کے دل کی قوت کا منبع اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے۔ دنیاوی منفعت کے بارے میں اس کا عقیدہ ایمان پر ہونا چاہیے کہ اگر خدا چاہے گا اور الہی مصلحت اس میں ہوگی تو دنیاوی نفع اسے ضرور ملے گا، ورنہ نہیں، اور اخروی نعمت کے متعلق اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کا فرض صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو کما حقہ بجا لاتا رہے اور اس کے رحمت پر بھروسہ کر کے بد انجامی کے کھٹکے کو دل سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے انسان، اپنی دنیاوی کاروبار کے لیے تگ و دو ضرور کر، لیکن لالچ اور حرص سے آزاد رہ۔ اسباب دنیا کے حصول کی کوشش ضرور کر، لیکن حرام کے قریب نہ جانا۔ اگر تیرا وکیل تجھے کہے کہ عدالت میں اپنی تمام اسناد کے ساتھ حاضر ہو تو کیا تو اس کے کہے کے خلاف کرے گا؟ جب تو نے خود کو ناکافی سمجھ کر وکیل پکڑا تو تجھے اس کی رہنمائی میں رہنا چاہیے۔ وکیل پکڑنا ضروری ہے۔ اے انسان، تو عاجز ہے اور دنیا و عقبہ میں اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی طاقت پر تیرا بھروسہ ہو تو کسی بھی خطرے یا مشکل میں تو مزلزل نہ ہوگا، کیونکہ تیرا وکیل موجود ہے، تیری تکیہ گاہ موجود ہے۔ کیا تو اپنی نماز کی تعقیب نہیں پڑھتا؟ توکلت علی اللہ الذی لا یموت، میں اپنے کاموں کو اپنے زندہ و لا یزال خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ وہ عظیم ترین وکیل اور بہترین مددگار ہے۔ متوکل سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جب صبح کے وقت انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو شیاطین دروازے پر اس کے منتظر ہوتے ہیں، لیکن گھر سے نکلتے وقت جب وہ کہتا ہے تجھی پر میرا ایمان اور تیرے ہی بھروسے میں کاروبار دنیا کے لیے جاتا ہوں، تو سب شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ یہ الفاظ آپ کسی بھی زبان میں کہیں کوئی حرج نہیں، یہ الفاظ دل کا سہارا اور جان کی امان ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ اس کی امید اور اس کے سہارے پر ہوں گے تو یقین رکھیں کہ آپ کا وکیل بہت طاقتور ہے، آپ سے ہر مشکل اور ہر خطرے کو دور رکھے گا اور ہر نفع حسب مصلحت آپ کو پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا مہربان، بہت رحمت والا اور بے پایاں قوت کا مالک وکیل اور کون ہو سکتا ہے؟ واقع کربلا کے بعد ابن زبیر کا خروج۔ اس موقع پر مجھے اصول کافی سے ایک حدیث پاک یاد آئی ہے۔ عبداللہ بن زبیر جو کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، یہاں تک کہ نماز جمعہ کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود نہیں بھیجتا تھا۔ جب اس پر اعتراض ہوا تو کہنے لگا نبی پر درود و آل کے ذکر کے بغیر باطل ہے، لیکن اگر میں آل محمد کا ذکر خطبے میں کروں گا تو کئی گردنیں مار دی جائیں گی۔ قصہ مختصر، کربلا کے واقعے کے بعد اس نے مکہ میں خروج کیا اور خلافت اور حکومت کا دعویٰ کیا۔ عراق سے کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے اور اس کی حالت کچھ مضبوط ہو گئی۔ یزید پلید کو جو قتل حسین کے بعد اس طاق میں تھا کہ کوئی اور شخص آواز اٹھانے والا نہ اٹھ کھڑا ہو، خبر ملی کہ ابن زبیر حجاز پر قابض ہو گیا ہے۔ اس نے مسلم بن عقبہ اور حسین بن نمیر کو ایک بڑی فوج کے ساتھ حجاز کی طرف بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ مدینے کے راستے سے جائیں اور جہاں تک ممکن ہو مدینے میں قتل عام، آبروزی اور غارت گری کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور نورانی وجود، ایک طرف ابن زبیر کا فتنہ اور دوسری طرف یزید کی لشکر کشی۔ سید سجاد ابھی تھوڑے دنوں سے کربلا کے جنگ کا واقعات کے بعد کربلا سے واپس تشریف لائے تھے۔ اس امر نے آپ کو بہت پریشان کیا۔ اپنی اس حالت کا آپ ابو حمزہ سے ذکر یوں فرماتے ہیں: میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور آ کر اس دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ روایت میں لفظ جدار ہے جس کا معنی دیوار ہے، لیکن غالباً اس سے مراد مدینہ منورہ کی فصیل ہے۔ دفعتاً میں نے ایک انسان کو دیکھا جو 2 قطار سفید لباس میں ملبوس میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا: علی بن حسین،
کیا وجہ ہے کہ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کیا آپ اسباب دنیا کی کمی پر پریشان ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ خدا بند رازق اچھے برے سب کو روزی دیتا ہے۔ میں نے جواب دیا، مجھے دنیا کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں۔ اس نے کہا، تو پھر کیا آخرت کے لیے پریشان ہے؟ تو یہ بھی فکر کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ آپ کی داد گیری کرے گا۔ میں نے کہا، میں آخرت کے لیے بھی فکر مند نہیں ہوں۔ تو اس نے پوچھا، پھر کس لیے آپ غمگین ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں زبیر کے فتنے کی وجہ سے پریشان ہوں، کیونکہ ایک تو اس دشمن امام و اہل بیت کے تصرفات کی فکر تھی، دوسرے یزید ملعون کی لشکر کشی سے آپ فکر مند تھے، اور تیسری وجہ آپ کی پریشانی کی، اس کے بعد عبد الملک کے حکم سے حجاج خونخوار کی لشکر کشی تھی۔ امام فرماتے ہیں، وہ شخص ہنس کر کہنے لگا، کیا آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کفایت نہ کی ہو؟ اور کیا آپ نے ایسا کوئی شخص دیکھا جس نے اس سے سوال کیا اور خالی ہاتھ لوٹا؟ میں نے کہا، نہیں، اور وہ شخص میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس روایت کے ذیل میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ وہ نورانی وجود یا فرشتہ تھا یا پھر حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تسکین قلب کے لیے ہم کلامی، علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس قسم کی بات چیت مقام امامت کے نقص کو مستلزم نہیں ہے، بلکہ تذکر اور روحانی یادآوری کا ایک ذریعہ ہے، جس کی تدبیر اللہ تعالیٰ امام کے دل کی تسکین و تقویت کے لیے فرماتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کسی عالم و دانش مند انسان کا بیٹا انتقال کر جائے تو لوگ اس سے کہیں گے کہ صبر کرو۔ امام حسین علیہ السلام کا بھی جوان بیٹا شہید ہوا تھا، اور یہ تذکر ہے، اور وعظ و نصیحت کم سینی یا قبر سینی پر موقوف نہیں ہے۔ ہر چند کے ناصحانہ کلام کرنے والا کم سن اور ناقص ہو، اور اس کا مخاطب کبیر السن اور عالم و فاضل ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ ایسی بات کرتا ہے کہ بڑا اسے سن کر تذکر کی کیفیت میں آ جاتا ہے اور متنبہ اور خبردار ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی علی اکبر سے گفتگو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سفر کربلا کی ایک منزل میں نیند سے ہڑبڑا کر بیدار ہوئے اور آپ کی طبیعت غیر ہو گئی۔ جناب علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے ایک منادی کو ندا دیتے ہوئے سنا ہے کہ یہ گروہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ سفر شہادت و قتل ہے۔ علی اکبر علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، ہم سراسر حق پر ہیں۔ عرض کیا، تو پھر موت کی کیا پرواہ ہے؟ اگر ہم رائے حق کے مسافر ہیں تو کیا ہی اچھا کہ حق کی راہ میں حق کے نام پر قربان ہو جائیں۔ بیٹے کے ان الفاظ نے امام کے دل کو بہت اطمینان ملا، اور آپ نے دعا فرمائی کہ اے بیٹا، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے۔